کرنا اور اس کو لوگوں تک لانا ایک چھوٹا قدم نہیں ہے، اور خصوصاً اس دور میں جب کہ ویکسین کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اچھی خاصی زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے حکومت کی تمام ایفرٹ کئی مہینے سے اس سلسلے میں بروئے کار لائی جا چکی ہے۔ نہ صرف کہ ہمارا پورا ارادہ ہے بلکہ تمام حکومت کی مشینری اس سلسلے میں کام کرتی رہی ہے، اور انشاءاللہ جلد ہم آپ کو اس میں کچھ ٹھوس اور ڈیفینیٹ چیزیں بتانے کے قابل ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ کیا طریقہ کار تھا اور ہے جو اپنایا گیا اس ویکسین کو فراہم کرنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے۔ جو پہلا قدم تھا وہ یہ تھا کہ ماہرین کی ایک کمیٹی بنائی گئی، اس ٹاپک کے ماہرین کی، جن کو ٹاسک یہ دیا گیا، ان کو کام دیا گیا کہ وہ تمام ویکسینز جو دنیا بھر میں تیار ہو رہی ہیں ان میں سے ایک لسٹ بنائیں، ایک شارٹ لسٹ بنائیں ان ویکسینز کی جو کارآمد ہونے کے لائق ان کو نظر آ رہی تھی۔ اب یہ کئی مہینے پرانی بات ہے جب ابھی یہ پروسیس چل رہا تھا۔ انہوں نے تمام جو ویکسین کینڈیڈیٹ تھے ان کو دیکھا، جو تقریباً 150 کے قریب تھے، 150 کے قریب ویکسین کینڈیڈیٹ تھیں، اور انہوں نے تمام اعداد و شمار کو دیکھ کے، ان کی ٹیکنالوجیز کو دیکھ کے، کمپنیوں کی قابلیت کو دیکھ کے، جو ابتدائی نتائج تھے ان کو دیکھ کے یہ تعین کیا کہ تقریباً 8 یا 9 ویکسینز ایسی ہیں جس کے بارے میں فردر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس شارٹ لسٹنگ کو آگے لے جانے کے لیے بہت ایک ضروری مرحلہ یہ تھا کہ جو ویکسین فراہم کرنے والی کمپنیاں تھیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیے جائیں، جس کو نان ڈسکلوجر بولتے ہیں، تاکہ آپ ان کے ساتھ گفتگو کر سکیں اور وہ اپنے اعداد و شمار اور ویکسین کے بارے میں باریک ترین انفارمیشن آپ سے شیئر کر سکیں۔ اس ٹیکنیکل کمیٹی نے یہ ساری انفارمیشن دیکھنے کے بعد کچھ اہم جسے کہتے ہیں نکات سامنے رکھے، جس کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے کہ کون سی ویکسینز لی جائیں گی۔ اس میں یہ دیکھنا تھا کہ کون سی ٹیکنالوجی لائی گئی ہے، اس میں یہ دیکھنا تھا کہ بیماری سے بچاؤ کی جو ایفیکیسی ہے، یعنی اس کی افادیت ہے، جو ویکسین کی طاقت ہے وہ کتنی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ویکسین سیف ہے اور اس کی سیفٹی کا کیا ڈیٹا ہے، کیا اس میں سائیڈ ایفیکٹس یا مضر اثرات تو زیادہ نہیں۔ پھر یہ کہ ویکسین کو سپلائی کرنے کے لیے کولڈ چین کی کیا ریکوائرمنٹس تھی۔ کولڈ چین سے مراد یہ ہے کہ اس کو کس ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے اور اس کی ہماری کیا جو ہے ملک کے اندر کیا کیپیبلٹیز موجود ہیں اور اس کو کیسے میچ کیا جائے اس کے ساتھ، پھر اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اور یہ پھر دیکھنا ہے کہ جس کمپنی سے بات ہو رہی ہے اور اس کی پروڈکشن کیپیسٹی کتنی ہے، وہ کتنی ویکسینز بنا سکتے ہیں اور کتنے وقت میں، اور بر وقت ڈیلیور کرنے کی کیا قابلیت موجود ہے اس کمپنی کی۔ اور پھر آخر میں یہ کہ یہ ساری چیزیں کے ہونے کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اس کو اویلیبل کرنے کی کیا پاسبلٹی موجود ہے۔ اب جب اس کمیٹی نے یہ تعین کر لیا کہ چند ویکسینز ہیں جو اس معاملے میں وائبل ہیں، جو ہم خرید کر سکتے ہیں یا ہمیں ان کے خرید کے بارے میں اگلا قدم اٹھانا چاہیے، تو حکومت نے ان تمام شارٹ لسٹڈ کمپنیز کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھی اور اس کو اگلے لیول تک لے کر گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایفرٹ جاری تھی کہ وہ تمام ویکسینز جن کے ابتدائی اور مرتب ہوئے ہوئے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں ان کو رجسٹر کیا جائے۔ تو آپ نے سنا دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند دنوں میں 2 ویکسینز ایسٹرازینیکا کی اور سائنوفارم کی جو ہیں وہ ڈریپ نے، جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان کی، انہوں نے ان کو اپروو کیا۔ اس وقت ہم ایڈوانسڈ سٹیج آف ڈسکشن پہ ہیں پروکیورمنٹ کے لیے، حاصل کرنے کے لیے 2 کمپنیوں کے ساتھ، سائنوفارم کے ساتھ اور دوسری ایک اور کمپنی ہے کینسائنو۔ سائنوفارم کی جو ویکسین ہے یہ وہ ہے جو آپ کئی ملکوں میں سن چکے ہیں، استعمال ہو رہی ہے، متحدہ عرب امارات میں استعمال ہوئی ہے، اور اس کی افادیت جو ہے وہ تقریباً 80% کے قریب ہے، کچھ ملکوں میں 85% تک بھی گئی ہے۔ تو یہ ایک سائنوفارم ہے۔ جو دوسری ویکسین جس کا ذکر میں نے کیا، کینسائنو، اس کے جو تیسرے مرحلے کے ٹرائل ہیں، فیز 3 ٹرائل، وہ پاکستان میں کنڈکٹ کیے جا رہے تھے اور وہ تقریباً اب ختم ہونے کو ہیں، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ جلد سامنے آئیں گے۔ اس وقت 17,500 کے قریب جن لوگوں نے اس ٹرائل میں حصہ لیا ان کی تعداد تھی، اور وہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ جو 5 سینٹر ملک میں سے تھے ان میں 3 میں ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اور 2 اب اپنے فائنل مراحل میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو انٹرم انالیسس ہوتا ہے
جو ابتدائی نتائج ہوتے ہیں اس کا جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہوتا ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ فروری کے شروع میں وہ ابتدائی نتائج سامنے آ جائیں گے، اور ہمیں انٹائٹلمنٹ ہے اس ویکسین کی تقریباً 20 ملین ڈوزز حاصل کرنے کی، بشرطے کہ جو نتائج ہیں وہ مثبت ہوں اور جو ویکسین ہے وہ کارآمد ثابت ہو نتائج کی روشنی میں۔ یہ وہ ہیں جو بائیلیٹرل ارینجمنٹس تھے جس میں ہم نے کمپنیوں کے ساتھ براہ راست بات جاری کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہ نوٹیبل چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اس کے علاوہ ایک کوویکس فیسلٹی ہے۔ کوویکس فیسلٹی ایک طریقہ کار ہے جس میں اکٹھی پرچیز کی جاتی ہے ویکسین ایک کنسورشیم کے امبریلا میں، تاکہ اکٹھی خرید کر کے بہت سارے جو لو مڈل انکم کنٹریز ہیں ان کو فراہم کی جائے، اور اس میں ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ تقریباً 20% جو ملک کی پاپولیشن ہے اس کو وہ فراہم کریں گے۔ ان ایفرٹس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں حکومتی تعلقات اور دیگر جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو کرنی ہے اور ان کو ریچ آؤٹ کرنا بھی ضروری تھا۔ تو ہم لگاتار چین کی حکومت، ان کے سفیر کے ساتھ گفتگو میں رہے ہیں، اور کئی دفعہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اب ہم ان تمام نشستوں کی جو ہے ایک پازیٹیو آؤٹ کم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج برطانیہ کے جو سفیر ہیں وہ بھی آئے اور ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ گفتگو کے نتیجے میں بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ بہتر ہم آپ کو انفارمیشن دینے کے قابل ہوں گے۔ اب مجموعی طور پہ کیا سٹیٹس ہے؟ اس وقت ہمیں کبھی امید ہے کہ جیسے میں کہتا آ رہا ہوں کہ پہلی سہ ماہی 2021 کی، جس میں اب ہم ہیں، جنوری سے لے کے 31 مارچ کا جو ٹائم فریم ہے، اس میں انشاءاللہ ہم تقریباً 1 ملین ڈوزز جو ہیں وہ فراہم کرنے کے قابل ہوں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے فوراً ساتھ آگے اس سے زیادہ تعداد میں جو ویکسینز ہیں اس کے علاوہ وہ بھی ہم obtain کر لیں گے۔ اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ ہماری تقریباً 220 ملین آبادی ہے، جس میں سے تقریباً 120 ملین لوگ جو ہیں وہ اندازاً اپروکسیمیٹلی وہ 18 سے نیچے کے ہیں۔ تو اس میں ایڈلٹ پاپولیشن جو بالغ لوگ ہوتے ہیں، 18 سے زیادہ عمر کے ہوتے ہیں، ویکسین انہی کے لیے اپرووڈ ہے اور انہی کو لگائی جاتی ہے۔ تو تقریباً ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم 70% کے قریب اپنی پاپولیشن کو ویکسین فراہم کر دیں تو جو ہے امیونٹی حاصل ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب اس ہدف، اس ٹارگٹ کی طرف کام کرنے کے لیے نہ صرف کہ ویکسین کی فراہمی بہت اہم ہے، ظاہر ہے وہ ویکسین چاہیے اور آپ استعمال کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو دیگر اس کی سپلائی چین ہے، اس کی باقی تیاری ہے، وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا اقدامات ہوتے چلے آئے ہیں اور کیا کر دیے گئے ہیں۔ اس کے لیے تیاری سٹوریج کے لیے، ڈیلیوری کے لیے اور اس کو لگانے کے لیے وہ جیسے میں نے ذکر کیا بہت اہم ہے۔ جو ہمارا EPI ہے، ایکسپینڈڈ پروگرام فار امیونائزیشن، جو کہ ٹیکے لگانے کے لیے حفاظتی ٹیکے، اس کے مربوط اور پراپر طریقے موجود ہیں، ان کے پاس ٹریننگ موجود ہے اس کو کرنے کی، لیکن اور وہی ہماری جو نیشنل کیمپین ہوگی وہ EPI پروگرام کے تھرو رن ہوگی، اور وہی ویکسین کو سٹور کریں گے۔ اور EPI نے اپنا جو کولڈ چین ہے اس کو ریویو بھی کر لیا ہے، اس کو مضبوط بھی کر لیا ہے، اور وہ اس کو فردر ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی تمام پاپولیشن تک ویکسین پہنچانے کے لیے کے قابل ہوں گے اور ہیں۔ اس کے علاوہ بہت اہم تھا کہ چونکہ یہ ویکسین بالغ لوگوں کو لگے گی، یہ بچوں کو نہیں لگتی، عام طور پہ تو اکثر حفاظتی ٹیکے بچوں کو لگتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا اپنے انفارمیشن سسٹم کو اس کے ساتھ اپ گریڈ کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ جو اس ویکسین کی ڈپلائمنٹ ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے مرحلے میں ہم فرنٹ لائن ورکرز کو اور پھر 65 سے اوپر کے لوگوں کو، عمر کے لوگوں کو، اور 60 سے اوپر کے لوگوں کو لگائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ نیچے جائیں گے۔ تو اس سارے طریقہ کار کو ایک نظم و ضبط سے کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا گیا ہے، اور اس کو ٹریک کرنے کی تمام کیپیبلٹیز بنا لی گئی ہیں۔ ایک ریسورس مینجمنٹ سسٹم جو ہے ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز کو رجسٹر کرنے کے لیے، اس میں تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ ورکر جو ہیں وہ انفرادی طور پہ رجسٹر ہو چکے ہیں، ان کے اپنے نام اور آئیڈینٹیفیکیشن کے ذریعے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو ہیومن ریسورس ہے اس کو ٹرین کرنے کی ضرورت تھی، ری ٹرین کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ وہ اس ویکسین جب یہ آتی ہے تو اس کو ایک منظم طریقے سے پاپولیشن تک پہنچایا جائے۔ تو ان کو بھی ان کی ٹریننگ شروع ہو چکی ہے، اور یہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں، ہزاروں میں یہ ہماری ورک فورس ہے،
جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں جو دوا لگائیں گے، اس کے علاوہ ٹیکنیکل سٹاف ہے جنہوں نے ڈیجیٹل سسٹم کو دیکھنا ہے، جو لاجسٹکس ہیں اس کا سارا نظام چلانے کے لیے جو لوگ ہیں، اور ویسٹ مینجمنٹ۔ اب اس معاملے میں عوام کو یہ کیسے مہیا ہوگی؟ یہ فیزز میں ہوگی، جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں ان کو ہوگی، پھر فوراً اگلے مرحلے میں جو دیگر ہیلتھ کیئر ورکر ہیں اور وہ لوگ جو 65 سے اوپر عمر کے ہیں، پھر جو 60 سے اوپر والے ہیں، اور پھر بتدریج وہ تمام پاپولیشن جو 18 سال سے زیادہ عمر کی ہوگی۔ اور میں پھر یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ فراہمی فری آف کاسٹ ہوگی، یعنی جو سرکار حکومت پاکستان کے ذریعے obtain کی ہوئی ویکسین ہے، یہ ہمارے عوام کو بغیر کسی چارج کے، بغیر کسی قیمت کے یہ فری لگائی جائے گی۔ اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں، کیونکہ اس بارے میں بھی ذکر ہوتا رہا، کہ پرائیویٹ سیکٹر کی پروکیورمنٹ کیا ہے۔ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر یا فار دیٹ میٹر پروونشل گورنمنٹس جو ہیں، کسی پر بار یا پابندی نہیں ہے کہ وہ نہیں پروکیور کر سکتے۔ ہم نے اس مرحلے کو، اس طریقہ کار کو آسان بنانے کے لیے رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کر دیا۔ 2 ڈریپ کے اپروول ہو چکے ہیں، اور اس طرح سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ وہ کون سی ویکسینز ہیں جو کہ رجسٹریشن جن کی ہو چکی ہے، اور وہ دیگر جو پارٹیز ہیں اگر وہ پرائیویٹلی پروکیور کرنا چاہیں تو ان کے ذریعے بھی یہ آ پائے گی۔ اس ساری گفتگو کا، اس بات کا آپ کے سامنے رکھنے کا محض مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ صرف ایک دن کا کام نہیں، یہ کئی مہینوں کی ایفرٹ ہے جو انشاءاللہ اب اپنا ثمر دے گی۔ اور ہمیں پوری امید ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا، بتایا تھا کہ ہمیں امید ہے اور اس ساری چیز کا پلان ہے، اور یہ کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ پہلی سہ ماہی 2021 میں ہم اپنی ویکسین لگانا شروع کر دیں گے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ چونکہ وہ پہلے 1 ملین یا 1.1 ملین ویکسین کا ذکر ہوا تو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ بس یہاں بات رک جائے گی، بالکل ہرگز نہیں۔ اسی لیے میں نے کچھ دیگر پلانز جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ ہماری جو ایلیجیبل پاپولیشن ہے، یعنی جو 18 سال سے زیادہ کی پاپولیشن ہے، اس کی ایک 70% کے قریب جو اس کی شرح ہے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ویکسین لگائی جانی چاہیے تاکہ ساری سوسائٹی میں اس کی پروٹیکشن آ سکے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ جلد آپ کو اس بارے میں کچھ بہتر خبر بھی دینے کے قابل ہوں گے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان میڈیا بریفنگ دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کرونا ویکسین کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے ویکسین بغیر کسی چارج کے فراہم کی جائے گی۔ ویکسین حاصل کرنے کے لیے چین کی مدد لی جائے گی۔ ویکسین فراہم کرنے کا طریقہ کار بنایا جا رہا ہے، اور حکومت کی تمام مشینری کرونا ویکسین کے لیے فعال کی گئی، اور ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ اور فراہمی سے متعلق تکنیکی ٹیم دیکھے گی۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.